ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين إلى يوم الدين۔ میرے محترم سامعین و پردے میں رہ کر مجھے سماعت کرنے والی خواتین، آپ حضرات کے درمیان پہلی دفعہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو کرم فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے سرپرست حضرت علامہ بالفضل مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ مدہ فیضہ النورانی کا، انہوں نے مجھے بے مایا حقیر سراپا تقصیر کو آپ حضرات کے روبرو کیا۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا معیز الدین صاحب قبلہ عثمانی صاحب سجادہ حضرت بندگی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میٹھی شریف، اور ہمارے بہت سے کرم فرما یہاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی وقت ہے کچھ کام کی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ پہلے اسٹیج کی اجازت سے ان کی محبتوں کے ساتھ میں شروع کرنے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس عظیم الشان ہستی کا آج ذکر جمیل ہے اور ان کے نام اسم گرامی سے منسوب یہ جشن غوث الورا ہے، آپ حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس عظیم الشان بارگاہ میں جب امام عشق و محبت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس عظیم الشان بارگاہ میں جب شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو عرض مدعا ان کا یہ ہوتا ہے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اسی عظیم الشان بارگاہ میں جب آپ کے قریب کے سرزمین کے جناب اجمل سلطان پوری گزارشات پیش کرتے ہیں تو استغاثے کے طور پہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، عالم کے دستگیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دیجئے ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، صدقہ حسن حسین کا ہم کو بھی دیجئے ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، اور ہم کو مخالفین کے شر سے بچائیے دشمن بڑے شریر ہیں یا غوث المدد۔ اب آئیے چلتے ہیں بارگاہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی اور
ابھی آپ ماں کے بطن مبارک میں ہیں، آپ کے دروازے سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے صاحب خانہ کے طرف دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے صاحب خانہ سلامتی ہو آپ پر۔ تو سلام کر کے گزر گئے، کسی نے جواب ظاہری اعتبار سے نہیں دیا، جو خواتین تھی وہ خاموشی کے ساتھ چپکے سے جواب دے دیا ہوگا، وہ چلے گئے۔ اس زمانے میں سرکار غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں موجود تھے، انہوں نے وہاں اس بات کو سن لیا، سننے کے بعد وہ وہاں بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد چند سال گزرا، جب سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، 2-3 سال کا عرصہ گزرا۔ اس زمانے میں پھر وہی بزرگ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد گھر کی جانب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا اہل البیت۔ جب انہوں نے سلام کیا تو سرکار غوث اعظم کی ننھی سی عمر تھی، اس عمر میں آپ دروازے پہ آ کر بابا کے دہل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام یا شیخ، وعلیکم السلام یا شیخ۔ جیسے 2 مرتبہ انہوں نے وعلیکم السلام کہا، وہ شیخ رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد پوچھا کہ یہ بیٹے کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے 1 مرتبہ السلام علیکم کہا، تم نے 2 مرتبہ جواب دے کر کے میرا مذاق اڑاتے ہو۔ غوث اعظم کا تیور بدلتا ہے۔ اس بچپن کے زمانے میں انہوں نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے ولی سنیے، آپ چند سال پہلے جب میرے دروازے سے گزرے تھے تو آپ نے اس ٹائم پہ بھی السلام علیکم کہا تھا، اس بات کو بھی میں نے سنا تھا۔ آج 3-4 سال کے بعد جب گزر ہوا پھر سلام آپ نے کیا، اس کو بھی میں نے سنا۔ اس ٹائم پہ جب میں نے سنا تھا اس کا جواب میں دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے کہ پیٹ کے اندر سے اگر میں بولتا تو میرے گھر والے ڈر جاتے، ان پہ خوف طاری ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو خوف طاری ہو، اس لیے آج میں اس سلام کا جواب پہلے دیا وعلیکم السلام، اور آج جو دوسرا سلام آپ نے دیا اس کا سلام کا جواب دوبارہ میں نے دیا اور کہا وعلیکم السلام۔ یہ ہے سیدی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود ہے اور لوگوں کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور آپ کے والد کا معاملہ تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا تقریروں میں علماء کرام سے داعیان اسلام سے سنتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا آپ کی والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، اور وہ جب گھر کے کام کیا کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور گھر میں جو بھی کام ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کرتی نظر آتی تھی۔ وہ روز ڈیلی اس چیز کو قرآن کی تلاوت وہ کیا کرتی تھی، اور ان کی قرآن کی تلاوت جب ہوتی تھی تو سرکار غوث اعظم اپنے ماں کے پیٹ میں موجود تھے، روز ڈیلی ان کی تلاوت قرآن کو غوث اعظم پیٹ کے اندر سے سنتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، جب آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا تعلیم کے لیے، ایک تعلیم کا انتظام ہوا، استاد کی خدمت میں گئے تو استاد نے فاتحہ خوانی کے لیے بسم اللہ خوانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے الحمدللہ بھی پڑھا اور پوری سورت پر ڈالی، پھر الف لام میم شروع کر دیا، پورا پارا ختم کر دیا، دوسرا پارا پڑھنا شروع کیا، وہ بھی ختم کیا، تیسرا چوتھا پڑھ دیا، یہاں تک کہ 18 پارا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور استاد حیران و شکر رہ گئے اور پوچھتے ہیں کہ یہ بیٹے آپ کی 4 سال کی عمر ہے، 18 پارا آپ نے زبانی کیوں سنا دیا، یہ کہاں سے یاد کیا ہے تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ماں باپ کے اثرات اولاد کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ میری والدہ روز ڈیلی قرآن کی تلاوت جب کیا کرتی تھی تو پیٹ میں رہ کر کے میں قرآن سنتا تھا اور قرآن کو یاد کرتا چلا جاتا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب قبلہ، حضرت اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، سیرت غوث اعظم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
والدہ ایسی پاکیزہ کہ قرآن کی تلاوت روز کرتی تھی. آج غوث اعظم کے غلام سبھی ہیں، نام لیوا سبھی ہیں، لیکن تعلیمات غوث اعظم سے آشنائی نہیں ہے، دور دور کا واسطہ نہیں رہتا ہے. یہ ہمارے سماج میں بگڑا پن جو پیدا ہوا ہے، جو دوریاں پیدا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ علم موجود نہیں ہے، علماء کا ادب موجود نہیں ہے. علماء کی خدمات میں زانوی ادب تہ نہیں کرتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے ہیں، ائمہ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، قرآن اسلام کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے. حافظ قرآن کو ارے ترے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب طریقے جب ختم ہو جائیں گے، علماء کے قریب ہوں گے، ان کی خدمات میں جائیں گے، ائمہ کا خیال کیا جائے گا، حفاظ کا خیال کیا جائے گا، قرآن اسلام کا خیال کیا جائے گا، یعنی مذہبی داعیان کا، پیروں کا جب خیال کیا جائے گا، ان کے قرب میں رہیں گے تو نصیحتیں ملتی رہے گی، ادب بھی ملتا رہے گا، سلیقہ بھی ملتا رہے گا. اس کے بعد جب آدمی ادب سے آشنا ہو جائے گا، ادب سے آشنا ہونے کے بعد وہ قرآن بھی پڑھتا نظر آئے گا، نماز بھی پڑھتا نظر آئے گا، لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتا نظر آئے گا، علماء کا احترام بھی کرتا نظر آئے گا. ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہماری اہلیہ بھی کسی کی ماں ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو انہیں چاہیے علم کے حصول کے لیے مشقت کریں، محنت کریں. محنت کرنے کے بعد جو کچھ علم کا حصول ہو، اس حصول کے علم کے حصول کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کے سامنے ماں جیسا ایکشن دکھاتی ہے، بچہ اس کے اثرات کو قبول کرتا چلا جاتا ہے. بچہ کی ماں اگر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ درود شریف پڑھتی ہے، میلاد خوانی کرتی ہے، میلاد کی محفلیں منعقد کیا کرتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اثرات قبول کرتا چلا جاتا ہے. اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر بغل میں ماں بیٹھی ہے، نماز کی تیاری کر رہی ہے، وضو کرتا ہے تو بچہ وضو کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. ماں اگر درود پڑھتی ہے تو بچہ درود سیکھ لیتا ہے. ماں اگر کلمہ پڑھتی ہے تو بچہ کلمہ سیکھ لیتا ہے. یعنی ماں کے اطراف و جوانی میں رہ کر، اس کی خدمت میں رہ کر، بچپنے کے زمانے میں ماں کے اثرات بچہ قبول کرتا نظر آتا ہے. تو غوث اعظم کی ماں نے قرآن کی تلاوت کیا، غوث اعظم نے اس کے اثرات کو قبول کیا. آج کے زمانے کے بچے، ان کی مائیں اگر اچھے کلمات زبان سے کہیں گی، قرآن کی تلاوت کریں گی، تو بچے کی زبان پہ بھی قرآن جاری ہوگا. قرآن اگر تلاوت کریں گی، وہ جھومتی ہوئی نظر آئیں گی. تو بچے کا بچپنا ہے، 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، وہ بچہ بھی بیٹھے بیٹھے جھومتا چلا جائے گا. اپنی ماں کو جیسے دیکھے گا ویسے وہ بچہ بھی کرتا چلا جائے گا. بچہ ہو یا بچی، اس کی تربیت میں ماں کا بہت دخول ہوا کرتا ہے. اس لیے ماں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے علم حاصل کریں اور اس علم کے فروغ کے لیے اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے وہ تعلیمات جو اسلام کے تعلیمات ہے، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات ہے، جو غوث اعظم کی والدہ فاطمہ ثانی کی تعلیمات ہے، جو بزرگان دین کے والدہ علماء کرام کی والدہ کی تعلیمات تھی، ان تعلیمات سے آشنا ہو کر کے اگر زیادہ نہیں، جتنے ان کے ظرف ہیں، جتنی استعداد ہے، اتنا ہی اگر کام کرتی نظر آئے تو یقیناً ان کے بچے کے اندر سدھار پیدا ہوگا اور بچہ کبھی بدزبانی نہیں کرے گا، کبھی آنکھیں نہیں دکھائے گا، کبھی آپ کی باتوں کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ ماں باپ جو کہیں گے بچہ وہ کرتا ہوا نظر آئے گا. علماء کے تعلق سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء میرے نائب ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے کسی عالم کی زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں اس نے میری زیارت کی. جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اس لیے کہ علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور جو وارث ہوتے ہیں ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات کو عام اور تام کرتے نظر آتے ہیں، اس کی انشراح کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے افشا کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ علماء کے قریب رہو. اب جب علماء کے قریب رہیں گے تو زندگی شاندار گزرے گی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن خانہ میں آ رہی ہے، جو آپ کی اصلاح کے لیے اس کو بتانے کی کوشش
کوشش کروں گا. اس کے بعد اسی کو بتاتے بتاتے ہو سکتا ہے میرے تقریر کا وقت بھی ختم ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول رحمت فرماتے ہیں, اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اس کا ترجمہ سنیے. انسان کو چاہیے جو سرکار نے بتایا ہے راستہ, اس راستے پہ اگر انسان قائم رہے تو انسان کی زندگی میں 4 چاند لگے گا. اس سے گناہ بہت کم اقل قلیل ہوگا, بلکہ ثواب کا کام زیادہ ہوگا. انسان سدھرتا نظر آئے گا. ایمان کے راستے پہ جب زندگی بسر کر کے جائے گا تو جیسے ہی مرے گا اس کا شاندار استقبال ہوگا, اور استقبال کے ساتھ ساتھ اسے نوازا جائے گا, اس کو جنت کی بشارتیں دی جائے گی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوموں کو بتایا ہے, اے مسلمانوں سنو, تم کو زندگی بسر کرنے کے لیے 4 کیٹیگری ہے. چاروں کیٹیگریوں میں کسی نہ کسی کیٹیگری میں رہ کر کے اپنی زندگی بسر کرو. جس طریقے سے نوکریوں میں کئی کیٹیگریاں ہوتی ہیں, کوئی چیئرمین ہوتا ہے, کوئی فورمین ہوتا ہے, کوئی 3rd کوالٹی کا ہوتا ہے, کوئی 2nd ہوتا ہے, کوئی 1st ہوتا ہے. اسی طریقے سے کیٹیگریاں جس کی جیسی بھی ہوگی, ان کیٹیگریوں میں جو سرکار نے فرمایا ہے اگر اس میں رہ کر کے آپ زندگی بسر کریں, ہم زندگی بسر کریں, تو یقیناً ہماری زندگی میں 4 چاند لگے گا اور ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ملتا نظر آئے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مومن سے دوسرے مومن کو نفع ہوتا ہے وہ مومن کرامت ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغدو عالما. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ انسان کو چاہیے, ایمان والوں کو چاہیے عالم بن کے زندگی گزارے. اب دیکھیے, عالم ربانی تشریف فرما. آپ نے کبھی کسی عالم کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, جوا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اس کے برخلاف, اس کے اگینسٹ دیکھیں, ہمارے نوجوانوں کے معاشرے میں بہت سے نوجوان ہیں شراب پی کر نالیوں کے کنارے گرے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, شراب پیتے جھومتے نظر آتے ہیں, جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, غلط کاریاں کرتے نظر آتے ہیں, عیاریاں کرتے نظر آتے ہیں. لیکن عالم کا مقام جو سرور انبیاء نے بتایا ہے, جو صحیح معنوں میں عالم ہو جاتا ہے, اسی کیٹیگری میں رہ کر زندگی گزارتا ہے, تو اس سے گناہ کم ثواب زیادہ ہوتے نظر آتے ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا عالم بن کے زندگی گزارو. تو عالم بننا کیا سب کے مقدر میں ہے؟ ہر کوئی عالم نہیں بن سکتا. تو سرکار نے وہی پہ تشنا نہیں چھوڑا ہے, بلکہ ارشاد فرمایا ہے اگر عالم نہ بن سکو تو متعلم بن کے زندگی گزارو, طالب علم بن کے زندگی گزارو. طالب علم کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم بھی کبھی طالب علم تھے, خواجہ غریب نواز بھی کبھی طالب علم تھے, سرکار اعلیٰ حضرت بھی کبھی طالب علم تھے, حضور مفتی اعظم کبھی طالب علم تھے, حضور حافظ ملت کبھی طالب علم تھے, حضور صدر الشریعہ کبھی طالب علم تھے. یہ بڑے بڑے علماء نے اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ صحبت طے کر کے خدمت کی ہے, اس کے بعد یہ مقام ملا ہے. تو حضرات گرامی, اگر آپ عالم نہ بن سکے, پہلی کیٹیگری میں داخل نہ ہو سکے, یہ تو جس کے نصیب میں اس کو ملتا ہے, تو کم سے کم یہ تو ہو آپ طالب علم بن کے زندگی گزارو. یہ تو ہو سکتا ہے. بہت سارے طالب علم ہیں, طالب علم کی فضیلت سرکار نے یہ فرمایا ہے, جو طالب علم ہوتا ہے دین کا طلب کرنے والا ہوتا ہے, اسلامی معلومات کرنے والا ہوتا ہے, اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. خود سیدی سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تھے تو غیر سے آواز آتی تھی, اے لوگوں, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو, یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. چنانچہ لوگ جگہ خالی کر دیا کرتے تھے. وہ آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا جب یہ مقام تھا, فرشتے آواز لگایا کرتے تھے ان کے لیے جگہ خالی کر دیا جائے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہے, یا تو عالم بن کے زندگی گزارو یا طالب علم بن کے زندگی گزارو. اگر یہ نہ ہو سکے کہ ہر کوئی طالب علم بن سکتا ہے, تو سرکار نے تیسری کیٹیگری بتائی ہے, اغدو عالما او متعلما او مستمعا. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو ہو عالم کی باتوں کو سننے والا
वाला बन के जिंदगी गुजारो। जब आलिम की बातों को सुनेंगे तो आलिम क्या देते हैं, वो बरेली का माल देते हैं, मदीने का माल देते हैं, वही चीजें अदा करते हैं जो मदीने से उन्होंने लिया है, बरेली से लिया है, गौसे आदम से लिया है, बुजुर्गों से लिया है। वही माल देते नजर आते हैं, वही बात देते नजर आते हैं, वही कलमात कहेंगे, वही बातें कहेंगे जो सरवर अंबिया ने कहा था, सरकार के सहाबा ने कहा था, बुजुर्गाने दीन ने कहा था, उलमाए इस्लाम ने कहा था। वही बातें वो बताते नजर आएंगे। तो या तो आलिम बन के जिंदगी गुजारो, ये ना हो सके तो तालिब इल्म बन के जिंदगी गुजारो, अगर ये भी ना हो सके तो उलमा की बातों को सुनने वाला बन के जिंदगी गुजारो। अब उसके अगेंस्ट देखें, उलमा की बात को सुनने वाला बन के जिंदगी गुजारने का हुक्म सरकार ने दिया है, उसके बरखिलाफ लोग उलमा की बात को सुनने के बजाय उन पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए लोग नजर आते हैं, उनकी ऐबजोई करते नजर आते हैं, उनके बारे में उनकी मुखालिफत करते नजर आते हैं, उनका ऐब बयान करते नजर आते हैं, उनकी तौहीन करते हुए नजर आते हैं। जिसने किसी आलिम दीन की इसलिए तौहीन की, इसके पास इल्म मौजूद है तो सरकार फरमाते हैं वो तौहीन करने वाला आलिम दीन की इल्म की बुनियाद पर वो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि उसने इल्म की तौहीन की, नाइबे मुस्तफ़ा की तौहीन की। तो ये तीसरी कैटेगरी है कि आलिम बन के जिंदगी गुजारो, तालिब इल्म बन के जिंदगी गुजारो, ये ना हो सके तो आलिम की बातों को सुनने वाला बन के जिंदगी गुजारो। जब उलमा तशरीफ लाएं तो उनकी बातों को सुनने के लिए जोक दर जोक जाएं, उनसे करीब हों, तवज्जो के साथ उनकी बातों को सुने तो कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह मिलता हुआ नजर आएगा। अगर ये भी ना हो सके, आप ना आ सके, अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, महफिलों में नहीं आ सकते, उलमा के पास नहीं जा सकते, तो कम से कम जहां कहीं भी हैं उलमा से मोहब्बत करने वाला बन के जिंदगी गुजारो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। उलमा से मोहब्बत करने वाला बन के जिंदगी गुजारो। और जमाने का जब आप मुताला करेंगे, जायजा लेंगे, तो जिसने भी उलमा की इज्जत की है, उनसे करीब रहा है, उसका फायदा ये मिला है वो हिदायत के रास्ते पे रहकर जिंदगी बसर करता है। उलमाए किराम आपके दरमियान किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल के तरीके बताते नजर आते हैं, किसी का इंतकाल होता है, जनाजा हाजिर है, बहुत से लोग पेट पे हाथ रख देते हैं। ये पेट पे हाथ रखना खिलाफे सुन्नत है, साइड में हाथ रखना चाहिए। अगर हिदायत के लिए कोई आलिम से दोस्ती होगी तो आलिम पहुंचेगा, बताएगा कि साइड में हाथ रखा जाना चाहिए, सीने पे नहीं रखा जाना चाहिए, गुस्ल के तरीके बताएगा, फिर उसको आराइश करेगा, ज़ेबाइश करेगा, उसको संवारेगा। और उलमा ये चाहते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, अपने अहले मोहब्बत से जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ ये कफन पहन के जाए, खुदा के रसूल के सुन्नत के खिलाफ इसका गुस्ल हो, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ इसका कोई अमल हो, वो कोशिश ये करेंगे, ये हमसे मोहब्बत करते हैं तो ये दुनिया से जाए तो रसूलुल्लाह के सुन्नतों के मुताबिक जाए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उस तालीमात के हिसाब से जाए। ये कब होगा? जब उलमा से मोहब्बत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी खिदमत में रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर अमल करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी समाज में पाए जाते हैं जो उलमा से बात करते हैं, बात करने के बाद फिर उसमें बाल में खाल निकाल के नजर आते हैं, और बाल में खाल निकालने के बाद ऐसे लोग गुमराह होते नजर आते हैं, तरह तरह के मसले खुद से करते नजर आते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी तीर मार दिया, हम तुर्रम खां है, तीर मारते नजर आते हैं। नहीं, उलमा की तौहीन है। अगर उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों में बाल में खाल निकालने का काम कर दिया तो ये उलमा की तौहीन है। आपको कोई बात ना समझ में आए तो अदब के साथ खिदमत में जाएं और आप पूछते हुए नजर आए, आलिम दीन आप बताएं हमको सीधा रास्ता क्या है, हमको नमाज का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है और जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। बाजार में जाते हैं, आज बाजार में जाने वाले सभी लोग जाते हैं तो जाने के बाद इंसानों को चाहिए कि बाजार में जो भी मुसलमान मिले उनको अस्सलाम वालेकुम
علیکم کہتے نظر آئے تاکہ سلام کی افشا ہو، سلام پھیلتا ہوا نظر آئے، محبت قائم ہوتی نظر آئے۔ اور بازار میں جانے کے بعد ٹھیلے پیلے تمام لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان ٹھیلوں پہ جاتے ہیں، مونگ پھلی کا ٹھیلا ہے، ایک مونگ پھلی اٹھایا کھا لیا، اور کسی پھل کا ٹھیلا ہے اس کو اٹھایا کھا لیا، وہ پوچھا بھی نہیں تو جو کھا لیا یہ حرام ہے۔ اگر عالم کی خدمت میں ہوتے تو ٹھیلے پہ جاتے، بغیر اجازت ایک مونگ پھلی نہیں کھاتے، اور کسی پھل کے محل کے ٹھیلے پہ جانے کے بعد ایک پھل بھی نہیں اٹھاتے۔ اگر کھانا ہی ہے تو آپ اس سے اجازت لے لیں، جو دکاندار ہے اجازت لینے میں کیا حرج ہے؟ اجازت لے لیا تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ اگر اجازت مل گئی بلا اجازت آپ نے محبت میں اٹھایا یا آپ بلا تکلفی میں اٹھایا کھا لیا تو یہ جو آپ نے کھایا ہے یہ حرام ہو گیا، یہ جا کر کچھ نہ کچھ اپنا رنگ دکھائے گا۔ اس لیے حرام کاری سے بچیں گے، جب علماء کے قریب رہیں گے تو علماء حرام سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے تعلیمات اسلام یہی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ حضرات، سرکار علیہ السلام آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تعلیمات جب کرتے تھے تو اس تعلیمات میں جو ان کے اثرات تھے، ان کی جو باتیں تھی، جو مزاج تھا، اس حساب سے کرتے تھے جیسا جس کا من ہوتا تھا، جیسے جس کے مزاج ہوتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ یہ علماء کرام سے اجازت چاہتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، ان کی چوائس کے مطابق گفتگو کرو، جیسی زبان وہ سمجھتے ہو ویسی زبان میں جب گفتگو کریں گے تو تعلیمات کو آپ عام کرتے نظر آئیں گے اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی کیسا بھی آدمی آئے، جس معیار کا آدمی آئے، اس کے معیار کو سمجھنے کے بعد اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرتے نظر آئیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت بابرکت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اسی کے مطابق تعلیم عام کرتی تھی۔ ان کی خدمت میں جب کوئی جاتا تھا تو جانے کے بعد ان کے مزاج کے مطابق ان کے ناشتے پانی پیش کیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک دن ایک فقیر آیا تو فقیر کو آپ نے روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا اسے لے لو۔ وہ لے کر چلا گیا، وہ مست ہو گیا اور کھا کر کے چلا گیا، دعا دیتا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایک اور آیا مانگنے والا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ادب کے ساتھ بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد اس کی خدمت میں اس کے مطابق اس کی خدمت میں جو کچھ موجود تھا وہ پیش کیا۔ تو جو خدام رہا کرتے تھے، جو کنیزیں رہا کرتی تھی، ان لوگوں نے پوچھ لیا کہ امی عائشہ آپ کا ایک کام تو ہم نے دیکھا تھا، چند دن پہلے ایک فقیر کو روٹی کا ٹکڑا آپ نے پھینک کر دے دیا تھا، وہ لے کر کے چلا گیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ آج ہم نے دیکھا ہے ایک دوسرا فقیر آیا ہے، اس کی خدمت میں اس کو بیٹھایا ہے، ادب کے ساتھ روٹی دیتی ہوئی نظر آئے ہیں تو وہاں آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کی منزلوں کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق ان کو اتارا کرو، ان کو بیٹھایا کرو۔ تو وہ جو پہلے فقیر آیا تھا وہ ایسے ہی مانگتا تھا، اس کو جو میں نے دے دیا وہ کچھ نہیں کہا۔ آج کا جو مانگتا ہے یہ بڑا ادبدار مانگتا ہے، اس کو بھی اگر روٹی پھینک کر دیتی تو یہ ناراض ہو جاتا، اس کی توہین ہوتی۔ اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو تعلیمات سے مزین کیا ہے اس تعلیمات کے یہ طریقے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعلیم دیا ہے اس کو خواتین اسلام اس پہ عمل کرتے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن امی عائشہ کسی معاملے میں ناراض ہو گئی۔ آج بھی عورتیں اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں، ناراض ہونے کے بعد جب عورت شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کہاں جائیں، تو سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے چلو میکے چلے جائیں، اپنے بھائیوں کے چلے جائیں، ماں باپ کے پاس چلے جائیں۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ انجام سے بے خبر ہوا کرتی ہے وہ خواتین، یہ نہیں سوچتی ہے یہ ہمارے شوہر ہیں، لائف ٹائم کے لیے اللہ نے یہ جوڑا منتخب کر دیا ہے،
ہے تو ہمیں ان کی خدمت میں رہ کر کے ان کے پاس ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے مقام بہت سے ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، میاں بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتے نظر آتے ہیں، تو اس جھگڑے کے لیے آئیڈیل ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آئیڈیل بن کر کے انہوں نے جو کارنامے پیش کیے ہیں اس کو سن لیجئے، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا نظر آؤں گا، اس لیے کہ وقت اسی کو پورا کرتے کرتے وقت پورا ہو جائے گا۔ ایک دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی، ناراض ہونے کے بعد اپنے گھر کے کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے سوچ لیا اب میں حضور سے نہیں بولوں گی، ان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ عورتیں جب ناراض ہوتی ہیں، روٹھتی ہیں، تو شوہروں کو بھی چاہیے منانے کی کوشش کرتے نظر آئیں اور ان کے مزاج کے مطابق جملے اختیار کرتے نظر آئیں۔ کوئی ایسے اسباب تلاش ہیں کہ وہ عورتیں بھی راضی ہو جائیں۔ عورتوں کو بھی دل میں چاہیے ہمارا شوہر اگر ناراض ہے یا میں شوہر سے ناراض ہوں تو یہ ناراضگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دل میں نہیں اترنا چاہیے، بلکہ کچھ دیر کے لیے ہونی چاہیے تاکہ معاملات اچھے ہو جانے کے بعد پھر اسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ امی عائشہ ناراض ہو کر دیوار کی طرف جب دیکھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ میری زوجہ مطہرہ ناراض ہو گئی ہوئی کسی بات پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیلا تراشا۔ اس ہیلے کو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہیلا تراشا۔ اسی درمیان سرکار کی خدمت میں ایک صحابی کے پیڑ سے کھجور پیدا ہوا تھا اور کھجور اسی دن توڑا گیا تھا، بہترین لال لال کالے کالے کھجوریں تھے۔ اس کو لے کر کے وہ صحابی تخت میں سجا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں تحفے کے طور پر پیش کیا، یا رسول اللہ تحفے کو قبول کر لیا جائے۔ تحفہ دینا اور لینا یہ سنت ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت میں زیادتی ہوتی ہے، اس لیے عزیزداروں کو رشتہ داروں کو تحفہ دیا لیا کرو تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ تو وہ صحابی پیش کیے تھے تخت، اس کو لیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آقا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، میرے پیڑ سے پیدا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ پیش کروں، آپ قبول فرما لیں۔ سرکار نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور دعا دیا۔ دعا دینے کے بعد وہ صحابی چلے گئے تو سرکار نے اس تشت کو اپنے اس مقدس ہاتھوں میں لیا تھا، جس مقدس ہاتھوں کی کیفیت کا عالم یہ ہے، امام عشق و محبت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ مقدس ہاتھ، اس میں دست ہے، اسی کو لے کر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور دل میں یہ تھا آج مجھے اپنی عائشہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے۔ تو مسکرانے کے جملے سرکار علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، غصہ کر کے ناراض ہو کر سرور انبیاء آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ اسے لے لو اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عائشہ نے عرض کی آقا کیا سب سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھایا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ کا جملہ جب سرکار نے سنا تو سرکار بھی مسکراتے ہیں، اور سرکار کا جملہ جب حضرت عائشہ نے سنا تو وہ بھی مسکراتی ہے۔ یوں مسکرائے جان تھی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو ہنسانے کے بعد وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ جو اختلاف تھا اتحاد میں تبدیل ہو گیا، جو تھوڑی دیر کی ناراضگی تھی وہ راضی برضا ہو گئے اور خوشگوار زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی تعلیمات کو لے کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پر اپنے عمر کے 92-93 سال کی عمر تک یہی خدمات کرتے رہے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے کام کرتے رہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرتے رہے۔ ہم لوگ رسول اللہ کے غلام ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں، یہ علماء غلام ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو عام بھی کرتے ہیں، اسے کام بھی کرتے ہیں۔ انہی گفتگو کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب علماء کرام کا بیان ہو تو ان کے بیان کو خود اسلوبی کے ساتھ سننا چاہیے، اور سننے کے بعد جو کچھ میسر آئے اس کو لے کر کے
اپنے گھر میں جانے کے بعد عملی طور پر پریکٹیکل کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہیے، اس کا فائدہ دکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منہ سے نکلے ہوئے ان چند جملوں کو اپنی رحمت سے قبول و مقبول فرمائے، اسے میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ انہی کلمات خیر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔